وبرکاتہ۔ جو حضرات سنت نوافل سے فارغ ہو چکے ہیں تھوڑا سا قریب تشریف لا لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین، بنی اسرائیل کے متعلق واقعات چل رہے ہیں کہ کس طرح سے اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو نعمتیں عطا فرمائی، ان کو عزت عطا فرمائی، لیکن انہوں نے امت محمدیہ سے حسد کیا، حضور پر، رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ اس طرح سے ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا ذلیل و رسوا کر دیا۔ اب یہاں پر بھی اب یہ جو 6واں رکوع چل رہا ہے، ابھی جو آیتیں پڑھی گئی ہیں یہ پہلے پارے سورہ بقرہ کے 6ویں رکوع کی آیتیں ہیں، اب جس کے اندر اللہ تعالیٰ پھر ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے متعلق ان کا نام لے کر اس طرح سے ذکر فرما رہا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، اے بنی اسرائیل میرے وہ احسان یاد کرو، التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، جو میں نے تم پر کیے تھے، اور یہ کہ میں نے تم کو تمام دنیا کی قوموں پر فضیلت بخشی تھی۔ بنی اسرائیل جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے ان 12 بیٹوں سے جو نسل آگے بڑھتی چلی گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی کثیر تعداد پیدا فرمائی، تو اس طرح سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لفظ ہے جو کہ عبرانی لفظ ہے جس کے معنی ہے عبداللہ، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو لقب ہے عبداللہ، تو اس کو عبرانی میں اسرائیل کہتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، آپ کی اولاد۔ اللہ رب العزت نے اب اس مختصر سی آیت کے اندر بنی اسرائیل کے اوپر جو نعمتیں ان کو عطا فرمائی تھی اس کا مختصر طور پر ذکر کیا کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں تمام جتنی قومیں تھیں ان تمام پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی عزت عطا فرمائی تھی، فضیلت عطا فرمائی تھی۔ ان بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم و ستم سے بچایا، یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی ان پر نعمت تھی۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے دریا کے راستے سے ان کو پار لگا دیا، دریا میں ان کو نہیں ڈبایا بلکہ ان کو بچا لیا، یہ بھی اللہ کی نعمت تھی۔ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک فرما دیا، اس پانی کے اندر غرق کر دیا، تو اس طرح سے بنی اسرائیل کو اس سے نجات نصیب ہو گئی۔ اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف لے گئے تو یہاں پر بنی اسرائیل نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی تھی، پھر بعد میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو ان کو سخت ڈانٹ ڈپٹ کی اور پھر ان کی اصلاح کی، تو پھر وہ بڑے شرمندہ ہو گئے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے لگے، معافی مانگنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سزا مقرر فرمائی۔ پھر اس کے بعد بالآخر بنی اسرائیل کی جو یہ غلطی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے معافی مانگنے پر ان کی توبہ قبول فرما لی، ان کو معاف فرما دیا، تو یہ بھی اللہ کی ان پر بڑی نعمت تھی۔ بنی اسرائیل کے لیے پانی پینے کے لیے 12 چشمے تھے، اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے ان کے لیے
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لاٹھی مارنے سے جاری فرما دیے تھے۔ تو الغرض اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی نعمتیں ان کو دی، لیکن ہوا کیا، جب حضور تشریف لائے تو انہوں نے حسد کیا اور حضور کو رسول نہیں مانا۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہی چیزیں ان کو اصلاح کے لیے یاد دلا رہا ہے تاکہ یہ سدھر جائیں اور ایمان لے آئیں۔ تو اس وقت یہ آیتیں نازل کی گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نعمتیں یاد دلائی، اور اس کے بعد پھر مزید ان کو اب ڈرایا جا رہا ہے کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، کہ اور اس دن سے ڈرو جس دن نہ کوئی شخص کسی کے کچھ کام آئے گا، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ کسی کے حق میں کوئی سفارش سنی جائے گی، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ کسی سے کسی طرح کا بدلہ قبول کیا جائے گا اور نہ لوگوں کو کسی طرح کی مدد پہنچ سکے گی۔ اب یہاں پر خاص طور سے ان کو آخرت کی یاد دلائی جا رہی ہے کہ جب تمام انسانوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، سب کے سب لوگ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، تو وہاں پر کفار کے لیے، نافرمانوں کے لیے کوئی بچنے کی صورت نہیں ہوگی۔ اگر وہ چاہیں گے روپیہ پیسہ دیں تو وہ چیز بھی ان کو وہاں پر نصیب نہیں ہوگی۔ کوئی مسلمان ان کفار کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرنا چاہے گا تو اس کی بھی اجازت نہیں ہوگی، اور نہ ہی کوئی سفارش کفار کے حق میں قبول کی جائے گی۔ اگر وہ چاہیں گے کہ اس جگہ سے بھاگ جائیں تو وہ موقع بھی ان کو وہاں پر نصیب نہیں ہوگا کل قیامت کے دن۔ تو الغرض ہر صورت ان کی وہاں پر آخرت میں ناکام ہو جائے گی، تو لہذا ان کو آخرت کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، اس سے ڈرایا جا رہا ہے کہ اس دن سے بچو کہ جس دن کوئی چیز تمہارے لیے کام نہ آئے گی، نہ کوئی تمہاری مدد کرے گا، نہ کسی کی سفارش، کسی کی شفاعت تمہارے حق میں قبول کی جائے گی۔ اب یہاں پر جو خاص باتیں ذکر کی گئی ہے ان میں ایک یہ بھی ہے کہ شفاعت، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ کفار کے حق میں شفاعت ہرگز نہیں کی جائے گی اور نہ ہی قبول کی جائے گی۔ البتہ جو مومنین ہوں گے، جو مسلمان ہوں گے، اگر ان سے جو غلطی، جو گناہ ہوئے ہوں گے تو ان مسلمان گناہ گاروں کے حق میں شفاعت ہوگی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شروعات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اجازت عطا فرمائے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں ان گناہ گار مسلمانوں کے حق میں سفارش فرمائیں گے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ لیکن یہ جو آیتیں آپ کے سامنے آج جو پڑھی گئی ہیں، یہ سورہ بقرہ کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے حق میں اور یہ جو بنی اسرائیل جو حضور کے زمانے کو پائے اور حضور پر ایمان نہیں لائے، تو ان کے متعلق یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ ان کے حق میں کوئی شفاعت نہیں ہوگی، نہ ان کے متعلق کوئی سفارش کو قبول کیا جائے گا اور نہ ان کو وہاں پر اس بارے میں کوئی معافی ملے گی۔ لیکن دیگر آیتوں کے ذریعے سے ہم کو یہ بات پتہ چلتی ہے، جیسا کہ آیت الکرسی کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہم کو ملتا ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یعنی اللہ جس کو اجازت دے، اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دے گا تو وہی اس کے حق میں سفارش کر سکے گا۔ سورہ طٰہٰ میں ہم کو یہ ملتا ہے، یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، یعنی اس دن اللہ کی یعنی رحمان کی اجازت سے ہی سفارش ہوگی، یعنی اللہ رب العزت اجازت عطا فرمائے گا تب ہی جو ہے سفارش کوئی کر سکے گا۔ پھر احادیث مبارکہ میں حضور نے وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ سفارش کس کے حق میں ہوگی، تو حضور کا فرمان ہے، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، یعنی میری امت کے جو کبیرہ گناہ کرنے والے لوگ ہوں گے تو ان کے حق میں میری سفارش ہوگی، ہوگی ہوگی۔ ان کے علاوہ جو کفار ہوں گے کفار کے حق میں کوئی شفاعت نہیں ہوگی، لیکن جو مسلمان ہوں گے برابر ان کے حق میں
اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی اجازت سے شفاعت کی جائے گی۔ اور سب سے پہلے شفاعت کرنے والے کون ہوں گے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ حضور نے خود یہ فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَمُشَفَّعٍ وَلَا فَخْرٍ، یعنی سب سے پہلے میں ہی شفاعت کروں گا اور میں ہی وہ ہوں جس کی سب سے پہلے سفارش شفاعت قبول کی جائے گی، اور اس پر مجھ کو ذرا سا بھی گھمنڈ نہیں ہے۔ تو لہذا حضور سب سے پہلے اپنی امت کے جو مسلمان گناہگار ہوں گے اس دن قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب حضور کے بعد انبیاء علیہم السلام مسلمانوں کے حق میں جو اپنی اپنی امت کے لوگ ہوں گے ان کے حق میں شفاعت کریں گے، پھر صحابہ کرام، اہل بیت، اور اسی طرح سے جو علماء ہوں گے، جو حافظ قرآن ہے تو حافظ قرآن بھی اپنے خاندان کے حق میں شفاعت کرے گا، جو مسلمان ہوں گے اور جو ان سے غلطیاں ہوں گی۔ تو لہذا کل قیامت کے دن ان حفاظ کرام کو، علماء کو، اولیاء اللہ کو اللہ کی طرف سے پرمیشن ملے گی، اجازت ملے گی، تبھی وہ سفارش کریں گے، ورنہ بغیر اللہ کی اجازت کے کوئی وہاں پر سفارش نہیں کرے گا، اور نہ ہی کسی کافر کے حق میں سفارش ہوگی، نہ کافر کے متعلق شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو یہ چیز ہم کو معلوم رکھنی چاہیے۔ اب ایک اہم بات آپ تمام کو معلوم ہونی چاہیے کہ اب ہم، یہ تو ایمان ہے ہمارا کہ شفاعت مسلمان گناہگاروں کے حق میں ہوگی۔ اب ہم بنداس بے باکانہ طور پر اگر گناہ کرتے جائیں گے کہ میں تو مسلمان ہوں، اب میں جو چاہے کر لوں، کل قیامت کے دن تو حضور کی شفاعت مجھ کو مل جائے گی، یا میرا بیٹا حافظ ہے، اب میں باپ ہوں، میں جو چاہے غلطیاں کر لوں، میرا بیٹا کل اللہ کے سامنے سفارش کرے گا اور میں بچ جاؤں گا، یا ہمارے خاندان کا بیٹا حافظ ہے، اب ہم خاندان والے جو چاہے منمانی غلطیاں کرتے جائیں، گناہ کرتے جائیں، اور ہماری اولاد، ہمارے خاندان کا بیٹا جو ہے سفارش کرے گا اللہ کی بارگاہ میں، تو ایسا یقین رکھ کر غلط کام کرتے جانا، ایسا یقین رکھ کر غلط کام کرتے جانا حماقت ہے، بڑی بے وقوفی ہے، بڑی بے وقوفی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا ہے، بلکہ ہم کو تو نیک عمل کرنا ہے۔ اب اگر کوئی ایسے کام کرتا ہے، کسی کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے غلط کام کرتے بیٹھتا ہے، تو اس کی مثال اس طرح سے پیش کی گئی ہے کہ ایک بہترین ڈاکٹر ہے، ایکسپرٹ ہے، جو مریض اس کے پاس آتا ہے صحت یاب ہو جاتا ہے، اچھا ٹریٹمنٹ کرتا ہے۔ اب کوئی ایک آدمی سخت زہریلا کوئی چیز کھا لے، زہر اگر وہ پی لے اور یہ سمجھے کہ ایک ڈاکٹر ہے، میں اس کو جانتا ہوں اور میں جب زہر پی کر اس کے پاس جاؤں گا تو مجھ کو ضرور بچا لے گا، تو ایک سمجھدار آدمی یہی کہے گا یہ تو بڑا بیوقوف ہے جو اپنی جان سے کھلواڑ کرنے لگ رہا ہے۔ تو اسی طرح سے جو شخص اپنے کسی حافظ قرآن پر یا اللہ کے ولی پر یا حضور پر اگر یہ بھروسہ کر رہا ہے کہ میں جتنے چاہے غلط کام کر لوں کل مجھ کو سفارش نصیب ہو جائے گی، تو یہ بڑا بیوقوف ہوگا، بلکہ ہم کو عمل کرنا ہے اور امید رکھنا ہے کہ جو غلطیاں ہو جائیں گی کل ضرور جو ہے اللہ کی بارگاہ میں حضور کی شفاعت ہم کو نصیب ہوگی۔ عمل بھی کرتے رہنا ہے، اس میں جو کوتاہیاں ہوں گی تب جا کر حضور ہمارے حق میں سفارش فرمائیں گے۔ اسی طرح سے یہ چیز ہم کو یاد رکھنی چاہیے، جو یہاں پر ذکر کی گئی ہے وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، تو یہ کفار کے حق میں ہے، ان نافرمان بنی اسرائیل کے حق میں ہے جو حضور پر ایمان نہیں لائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب کل جو بات ذکر کی جائے گی، بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرمائی، اور فرعون نے جو خواب دیکھا تھا اس کے بعد اس نے اس قوم کے لوگوں کو، بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا، اس کا ذکر کل سے شروع ہوگا۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔